اور ایک معالج جو ہوتا ہے، ایک طبیب جو ہوتا ہے، ایک جو ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کی حالات حاضرہ پہ نظر نہ ہو، اس پہ اس کی نفس پہ اس کا ہاتھ نہ ہو، تو وہ طبیب نہیں ہوتا، وہ معالج نہیں ہوتا، وہ ڈاکٹر نہیں ہوتا۔ اس کا کام یہ ہے کہ سچویشن کو ہینڈل کرنا اکارڈنگ ٹو سچویشن۔ اگر سچویشن کو وہ ہینڈل نہیں کرتا، زمانے کی کیا کیا پرابلم ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا میں 3-4 مسائل تو اتنے ہیں جس کو ہم ایڈریس ہی نہیں کرتے۔ 3-4 مسائل ایسے ہیں جن کو ہم ایڈریس ہی نہیں کرتے۔ مثلا دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ ہے ویکسینیشن کا۔ 95% سے زیادہ لوگوں کو ویکسینیٹڈ ہیں، اور جس کو ویکسین لگی ہو اس پہ کوئی دوائی کام ہی نہیں کرتی جب تک ویکسین کو آپ اینٹی ڈوٹ نہیں کرتے یا اس کے مابعد اثرات کو آپ زائل نہیں کرتے۔ اینٹی ڈوٹس مین میں کا لفظ مناسب نہیں ہے، بلکہ اس کے مابعد اثرات کو، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کو آپ ختم نہیں کرتے۔ اور ویکسین جب تک باڈی میں ایکٹیولی پڑی ہے تو آپ کی کوئی دوائی کام نہیں کرتی۔ اس کے لیے صرف میں نہیں کہتا، اس کے لیے بورک نے آج سے 100 سال پہلے جو کتاب لکھی ہے، اس کو اگر آپ ٹیوبرکلونیم کو پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا کہ آپ نے بہت ساری چیزوں کو نہیں سمجھا۔ اور ریلیشن شپ کو تو ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ تو میری تو عادت ہے کہ میں دوائی کی سول کو سمجھتا ہوں، اس کی موڈلٹی کو کوشش کرتا ہوں سمجھ جاؤں، اور پھر ریلیشن شپ اس کا دوسرے لوگوں سے اس کا تعلق کیا ہے، دوسری دوائیوں سے اس کا تعلق کیا ہے۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ ایکسپوز جو ہم لوگ ہیں وہ بیسکلی ہم اس سے ویکسین سے۔ تو جب تک، اور بورک نے یہ لکھا ہے کہ جب تک آپ کی ٹیوبرکلونیم بھی کام نہیں کرے گی جب تک آپ اینٹی ویکسینیشن نہیں کریں گے۔ مثلا اس نے کہا کہ تھوجا کا استعمال کریں گے تو پھر آپ کی ٹیوبرکلونیم کام کرے گی۔ تو اتنی بڑی آبادی، ٹی بی تو 1/3 ہے، ویکسینیشن تو آل اوور ورلڈ ہر کوئی شاذ و نادر ہی بندہ بچا ہوگا 8-9 ارب آبادی کے جس کو ویکسینیشن نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے بہت ساری بیسک اکائیوں کو ہم بھولتے ہیں۔ اور ویکسینیشن کے لیے ہمارے پاس تھوجا موجود ہے، ویکسینیشن کے لیے ہمارے پاس ویکسینینم موجود ہے، ہمارے پاس سلیشیا ہے، ہمارے پاس لیڈم ہے، پھر ہمارے پاس کرونا ویکسین پوٹنٹائز ہم نے کی ہے، پھر ہمارے پاس MMR ہے، ہمارے پاس ٹی بی کی ویکسین BCG ہے۔ تو یہ سارے وہ ویپن ہیں، ملنڈرینم ہے، یہ وہ سارے ویپن ہیں کہ جس کو ہمیں استعمال کر کے ہم بے شمار لوگوں کی جب ابسٹرکشن ریموو کریں گے۔ بہت سارے لوگ آپ کو کہتے ہوں گے کہ یار مجھے جب سے ویکسین لگی ہے میری طبیعت ہی نہیں سیٹ ہو رہی، میری طبیعت ہی سیٹ نہیں ہو رہی۔ تو آپ کو چاہیے کہ ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم، حالانکہ یہ دیکھنے میں کہ یار تھوجا میں پہلے دوں گا تو اس کو تو کینسر ہے ٹھیک ہو جائے گا، بھائی بیس ہی خراب ہو گئی ہے جب آپ کسی چیز کو درست انڈیکیشن نہیں کریں گے۔ ہنی من یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو مریض آتا ہے، آپ کے پاس جو مریض آتا ہے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے گزر کے آیا ہے، کس ڈاکٹر کے پاس، کسی حکیم کے چلا ہوگا، کسی ڈاکٹر کے پاس، کوئی ایلوپیتھک کے پاس، کچھ سیلف میڈیکیشن کے پاس۔ آپ نے اس وقت کی حالت اس کی نہیں دیکھنی، آپ نے اس سے پہلے جب وہ پہلی دفعہ کسی ڈاکٹر کے پاس پہنچا اس کا حالت کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ پہلے کیا تھا اور بات کیا ہے۔ اب بہت ساری ڈیزیزز کو میڈیکیشن سے ہم بگاڑ دیتے ہیں، بہت ساری ڈیزیزز کو میڈیکیشن سے بگاڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا کسی بھی کرونک ڈیزیزز کا علاج کرنا یا ایکیوٹ بھی آپ کے پاس کوئی مریض پہنچتا ہے تو پہلے سے لی ہوئی دوائیوں کو ہم اینٹی ڈوٹ کریں گے، تب جا کے آپ کی کوئی دوائی کام کرے۔ اور دنیا میں سیکنڈلی جو ایڈریس کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈرگز کا ابیوز بہت زیادہ ہے، اور ایسی دوائیاں ہیں جو لوگ آ کے کہتے ہیں کہ فلاں دوائی میں نے کھائی تھی، آج مجھے 20 سال ہو گئے میں نہیں ٹھیک ہوا۔ تو سب سے پہلے ہم نے ان دوائیوں کو ایڈریس کرنا ہے، ان کو اینٹی ڈوٹ کرنا ہے، اور یہ ایج دنیا کی کسی سائنس کے پاس نہیں ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، ماس ہومیوپیتھی، آپ کوئی بھی دوائی کھائیں گے
دوسرے سسٹم کی، تو وہ کہے گا یہ دوائی کھائیں گے تو اس کا سائیڈ افیکٹ ہوگا، تو پھر ایک اور دوائی ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں۔ مثلاً اس نے سر درد کی دوائی کھائی تو اس نے کہا جی میرا تو معدہ بھی خراب ہوگا، تو اس نے ایک معدے کی بھی ساتھ دوائی دے دی۔ لیکن ہمارے پاس آئے گا تو ہم یہ کہہ رہیں گے کہ سر درد دوائی کے سائیڈ افیکٹ کو پہلے ہم اینٹی ڈوٹ کریں۔ تو دنیا کی اتنی بڑی پاپولیشن ہے، 8-9 ارب کی آبادی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بندہ ایسا بچہ نہیں ہوگا ماسوائے میرے کہ میں شاید بچہ ہوں جس نے ایلوپیتھک کی کوئی دوائی نہ کھائی ہو، اس نے کسی نہ کسی انداز میں کوئی دوائی کھائی ہوتی ہے، تو اس کو بھی آپ نے ایڈریس کرنا۔ کرونک ڈیزیز یہ بڑے سمپل میتھڈ ہیں، آسان میتھڈ ہیں، لیکن یہ آپ کو صحت کی طرف لانے والے میتھڈ ہیں۔ میں کیسے ویکسین کو اگنور کر سکتا ہوں؟ میں کیسے ڈرگ ابیوز کو اگنور کروں؟ ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں پہلے، پھر ہمارا ٹیسٹ اتنا ڈیولپ ہو چکا ہے ہمارا اربن ایریا، اب اسپیشلی جب گاؤں کے جو بچے ہیں وہ بھی سنتھیٹک فوڈز پہ جا رہے ہیں۔ مطلب آپ، میں نہیں کہتا کہ کوئی برگر نہ کھائے، میں نہیں کہتا کہ کوئی اس طرح کی چیزیں نہ کھائے، لیکن اس کے اندر کیا کوئی فوڈ ہے، یا اس کے ٹیسٹ کے لیے کیا کیا کیمیکل یوز ہوئے ہیں، کیا ہم ان کو ایڈریس کرتے ہیں، ہم ان کو ایڈریس نہیں کرتے۔ ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ کے پاس جو مریض آتا ہے، بس آپ کی اس کی ٹوٹیلٹی آف سمٹم لیں، آپ نے اس کو دوائی دینی ہے۔ بھائی میرے، جب مریض وہ بننے سے پہلے ہو سکتا ہے وہ اس کو ایکیوٹ نزلہ ہی ہوا اور اس نے جا کے کوئی ایسی دوائی کھا لی ہو جس سے وہ کرونک ڈیزیز کنورٹ کر گیا، تو آپ نے تو اس کو ایڈریس ہی نہیں کیا۔ لا آف نیچر کیا ہے کہ چاہے وہ سوشل مسائل ہیں، چاہے وہ اکنامیکل مسائل ہیں، چاہے وہ طب سے وابستہ مسائل ہیں، ان مسائل کا حل خدا نے ایک ہی دیا کہ وٹ از دا کاز اینڈ وٹ از دا ریمیڈی۔ اکارڈنگ ٹو کاز ریمیڈی ہوتی ہے۔ تو ہم تو بے شمار لوگوں کو اینٹی ویکسین کر کے بھی ٹھیک کر دیتے ہیں، ہم بے شمار لوگوں کو صرف نقص و میکا دے کے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، اور اب تو ہمارے پاس ایک بہت بڑی رینج آ گئی ہے کہ ہر دوا کو ہم اینٹی ڈوٹ کر سکتے ہیں۔ ہر ایلوپیتھک دوا، ہر حکمت میں استعمال والی دوا کو ہم اینٹی ڈوٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسی دوا کو پوٹینٹائز کر کے ڈیلیوٹ کر کے دیں گے تو اس کے اثرات ختم ہوں گے۔